يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اور گہرا لفظ ائمۃ الکفر ارشاد فرمایا، یعنی کفر کے علمبرداروں سے لڑو۔ اور یہاں ہم نے آیت کے تناظر میں پڑھا کہ ابو سفیان بن حرب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ وہ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کفر کے علمبردار تھے اور ان سے لڑنے کا حکم ہوا۔ لیکن آج ہم ائمۃ الکفر کو کسی اور تناظر میں دیکھیں گے۔ ائمۃ الکفر سے لڑو یعنی کفر کے سرداروں سے لڑو۔ کفر کا سرغنہ لیڈر اور سردار شیطان ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جس نے روز اول سے ہی اللہ کی نافرمانی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ ہی کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی، جس کا مقصد آدم اور ابن آدم کا ایسا شکار کرنا ہے جس سے وہ اللہ سے دور ہو جائے، دین فراموش کر دے، فحاشی کو فروغ دے اور خلیفۃ الارض فساد پھیلائے اور اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹے۔ اس ایجنڈے پر پہل شیطان نے اکیلے کام کیا۔ آدم اور حوا کو شجر ممنوعہ کی طرف راغب کروایا، جنت کا لباس اتروایا اور جنت سے نکلوایا۔ زمین پر آ جانے کے بعد حابیل اور قابیل کا جھگڑا کروا کے حابیل کو قتل کروایا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی ذریت بنائی اور ہر زمانے میں ایک شخص کو کفر کا سردار بنا کر کھڑا کیا۔ انسانوں ہی میں سے بدبختوں کا ٹولہ بنایا، جیسا کہ قدار بن سالف اور اس کے ساتھی، جنہوں نے صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ کو ذبح کیا، فرعون اور اس کے ساتھی، جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا، نمرود اور اس کے ساتھی، جنہوں نے حق کو آگ میں پھینکوایا، ابو جہل اور اس کے ساتھی، جنہوں نے آخری نبی کو ستایا۔ اب یہ کفر کا علمبردار ایک شخص ایک ٹولے سے آگے بڑھ کر اور ترقی پا کر پورا ایک نظام اور ایک ڈھانچہ ترتیب دے چکا ہے، جس نے ابن آدم کو زندگی کے ہر شعبے میں جکڑ لیا ہے۔ آج ہم اس نظام کو بے نقاب کریں گے، اس کا تعارف جانیں گے کہ اسے کیسے پہچانا جائے اور عصر حاضر میں موجود اس کے فتنوں کو کیسے جانا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ یاد رکھیے، ائمۃ الکفر سے مراد محض ایک شخص نہیں بلکہ اب پورا ایک ابلیسی اور دجالی نظام ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں جو صرف زبان سے کفر کرتے ہیں، بلکہ یہ ظلمتوں کے پیشوا، کفر کے سردار اور باطل کے قائدین ہیں۔ یہ ائمہ محض شخصیات نہیں بلکہ ان کے پیچھے پورا نظام باطل کار فرما ہوتا ہے، ایک دجالی اور ابلیسی ڈھانچہ ہے جو حق کو مٹانے اور فتنہ پھیلانے پر کمر بستہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ عدل کے نظام کو بگاڑتے ہیں، حق کی آواز دبانے کے لیے ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، میڈیا، تعلیم، معیشت اور قانون جیسے اداروں کو باطل کے تابع بناتے ہیں، انسانی اقدار کو مسخ کرتے ہیں اور شر کو خیر کے لباس میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ائمہ وہ چہرے نہیں جو محض ٹی وی سکرین پر نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ہاتھ ہیں جو زور و زر سے انسانی ضمیر خریدتے ہیں۔ شیطان جو کفر کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اب پورا ایک دجالی ڈھانچہ کھڑا کر چکا ہے۔ یہ وہ دجالی نظام ہے جو دجل پر مبنی ہے، یعنی فریب سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بناتا ہے۔
انسان کو خالق سے کاٹ کر مخلوق کا غلام بناتا ہے، روح کو مادے میں دفن کر دیتا ہے۔ اس کی تحریک میں خدا کی بندگی، قدامت پسندی ہے اور ابلیس کی پیروی ہی ترقی ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو سود کو معیشت کا ستون، بے حیائی کو فن، فریب کو سیاست اور ظلم کو قانون کا نام دیتا ہے۔ ائمۃ الکفر کے خلاف جہاد کیوں؟ ائمۃ الکفر کے خلاف جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ فکر، علم، کردار اور سچائی کے اسلحے سے لڑی جاتی ہے، کیونکہ جب تک اس نظام کو فکری سطح پر شکست نہ دی جائے تب تک افراد کی تبدیلی محض دھوکہ ہے۔ ائمۃ الکفر کے خلاف سب سے بڑا جہاد حق بولنا ہے جب خاموشی کو امن کہا جا رہا ہو، سچ لکھنا ہے جب جھوٹ کو سچ کا لباس پہنایا جا رہا ہو، نیکی پر چلنا ہے جب برائی کو کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہو۔ آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ان کفر کے پیشواؤں کو صرف عالمی سیاست کے منظرنامے پر ہی نہ دیکھے بلکہ اپنے معاشرے، ذہنوں اور دلوں میں بھی ان کے اثرات تلاش کرے، کیونکہ دجال صرف باہر نہیں، وہ ہمارے خیالات، ہمارے خواب اور ہمارے فیصلوں میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ ائمۃ الکفر ایک نام نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ وہ ان تمام قوتوں کا مجموعہ ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو روکنے کے لیے متحد ہو چکی ہیں۔ ان کے لیے جہاد وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، قلم سے، زبان سے اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کے خلاف۔ آج 2025 میں ذرا جائزہ لیں کہ آج کے کفر کے پیشوا کون ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ قوتیں، ادارے اور نظام جو جان بوجھ کر حق کے خلاف متحد ہیں، اللہ کے دین کو دبانے، مسخ کرنے یا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ ائمہ ہیں جو کفر کے امام بن کر ظلم و فریب، الحاد و دجل اور شیطانی ایجنڈے کو دنیا پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے گلوبل امپیریل پاورز، عالمی استعماری قوتیں، وہ حکومتیں اور ایجنسیاں جو مسلمان ملکوں کو عدم استحکام کا شکار کرتی ہیں، اپنے مفادات، جنگ، اسلحہ، تیل اور وسائل کی لوٹ مار سے وابستہ کر رکھے ہیں، جنہوں نے دنیا کو سیاسی غلامی، معاشی سود اور فکری الحاد یعنی خدا سے انکار کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ اور کفر کا دوسرا بڑا سردار انٹرنیشنل میڈیا اور پروپیگنڈا۔ اس کا پروپیگنڈا فریب پر مبنی ہے۔ یہ میڈیا ہاؤسز سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، اسلامی فوبیا پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد اور ظالم کو امن پسند بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل کو مادیت، بے حیائی اور الحاد کے رستے پر لگاتے ہیں۔ تیسرا کفر کا سردار کیپٹلزم، سودی بینکاری اور سرمایہ دارانہ نظام۔ یہ ایسا نظام ہے جو دنیا بھر کے غریب ملکوں کو قرضوں میں جکڑ کر ان کی آزادی چھین لیتا ہے۔ سود، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور ظلم پر مبنی معاشی نظام جو اسلام کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ سیکولرزم اینڈ لبرلزم، الحادی فلسفے، سیکولرزم اور لبرلزم جو دین کو نجی معاملہ کہتے ہیں، ریاست، تعلیم، معیشت، عدلیہ سے قرآن اور سنت کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ فکری یلغار ہے جو خاندانی نظام، حجاب، شرم و حیا اور حدود اللہ کو پسماندگی قرار دیتے ہیں۔ اور ایک ہے دجالی نظام تعلیم جو اہم کردار ادا کر رہا ہے، بچوں کو بچپن سے ہی خدا سے کاٹ کر نفس پرستی، الحاد اور جنسی آزادی کی تعلیم دیتا ہے، جو اسلامی تہذیب کو دقیانوسی کہتا ہے اور مغربی گمراہی کو ہی ترقی سمجھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ائمۃ الکفر کو کیسے پہچانیں؟
ان کو پہچاننا آج کے دور کی سب سے اہم بصیرت ہے، کیونکہ یہ چہرے نقابوں میں ہیں، الفاظ شیریں مگر عزائم زہریلے، لباس ترقی کا مگر دلوں میں فساد ہے۔ قرآن ہمیں ان کے چہروں سے نہیں، ان کے اعمال، ارادوں اور نظاموں سے پہچاننے کا درس دیتا ہے۔ ائمۃ الکفر کو پہچاننے کے ساتھ قرآنی اور فکری اصول یہاں جمع کیے گئے ہیں، جن کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، وہ تم سے دین کے معاملات میں لڑتے ہیں، یعنی یہ دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین، قرآن، شریعت اور اسلامی شعائر کے خلاف بولتے، لڑتے یا سازش کرتے ہیں، اور دین کو صرف مسجد تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد پسند نہیں فرماتا، لیکن یہ فساد پسند کرتے ہیں۔ یہ معاشرے میں فکری فساد جیسا کہ الحاد، جنسی آزادی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، معاشی فساد، سود، استحصال اور غربت پھیلاتے ہیں، اور سیاسی فساد، ظلم، آمریت اور جنگیں پھیلاتے ہیں، یہ کفر کے امام ہیں۔ ان کی تیسری نشانی ہے حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو عام کرتے ہیں۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، سورہ توبہ آیت نمبر 9، یعنی یہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچتے ہیں۔ قرآن کو پس پشت ڈال کر جھوٹے نظریات، الحادی فلسفے اور مغربی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ تعلیم، میڈیا اور ثقافت کے ذریعے حق پر پردے ڈال کر باطل کو نکھار اور سنوار کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر کھلا اعتراض کرتے ہیں۔ انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، آل عمران آیت نمبر 112، کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں۔ اسلامی حدود، پردہ، جہاد، خاندانی نظام یا شرعی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کی صورت گری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ ظالموں کے مددگار ہوتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 62۔ وہ افراد، ادارے یا حکومتیں جو ظالم طاقتوں کے ساتھ مل کر حق کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، جو فلسطین، کشمیر، یمن یا شام جیسے مظلوموں کی حمایت کی بجائے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ اسلام کے خلاف عالمی اتحاد بناتے ہیں۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF جیسے ادارے جو اسلامی ملکوں کی خود مختاری سلب کرتے ہیں، جو مسلم دنیا میں سیکولرزم، فحاشی اور مغربی ایجنڈے کو نافذ کرتے ہیں۔ نمبر 7، سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملانے سے روکا گیا ہے، حق کو چھپانے سے روکا گیا ہے، لیکن یہ لوگ دجالی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ دجال حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق بنا کر پیش کرے گا۔ ایسے لوگ اور نظام جو جھوٹ کو آزادی رائے اور حق کو شدت پسندی کہتے ہیں، جو انسان کو خدا بنا کر اصل خدا کو فراموش کرنا چاہتے ہیں۔ ائمۃ الکفر کے چہرے بدلتے رہتے ہیں، مگر ان کی نشانیاں وہی رہیں گی: فساد، باطل کا فروغ، دین کی مخالفت، ظالموں کی حمایت اور فکری گمراہی۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ائمۃ الکفر سے کیسے بچائیں؟ یہ سوال اس وقت کا سب سے قیمتی اور ضروری سوال ہے۔ یہ نظام تلوار سے نہیں، بلکہ خیال، تعلیم، فیشن، اسکرین اور الفاظ کے ذریعے دل و دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ نسلوں کو اللہ سے نہیں، خواہشات سے جوڑتا ہے۔ یہ قرآن کو نہیں، خواہشات کو مقدس بناتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ
گھر کو ایمان کی فیکٹری بنائیں، صرف رہائش نہ رکھیں۔ گھر کو صرف سونے، کھانے اور آرام کی جگہ نہ رہنے دیں، وہاں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی باتیں زندہ رکھیں۔ بچوں کو کہانیوں، مثالوں اور پیار کے انداز میں دین سے جوڑیں۔ جو گھر قرآن سے روشن ہو، وہاں کفر کی تاریکی گھس نہیں سکتی۔ تعلیم میں انتخاب کریں، تقلید نہ کریں۔ بچوں کو صرف جدید تعلیم نہ دیں، فکر اسلامی، تاریخ امت اور شخصیت سازی کی تربیت دیں۔ ہر کتاب، ہر فلم، ہر کارٹون کو پہلے خود دیکھیں، پھر بچوں کو دکھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ ہر چیز جو مشہور ہے ضروری نہیں کہ وہ حق ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ سے قریب کرے، اور جو دور کرے وہ جہالت ہے۔ میڈیا کا شعوری استعمال سکھائیں۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، نیٹ فلکس سب دجال کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ ہر فیشن قابل پیروی نہیں، ہر وائرل چیز سچ نہیں۔ سچ وہ ہے جو قرآن کے ترازو پر پورا اترے۔ جو اسکرین کا غلام بنے گا وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکے گا۔ دین کو بوجھ نہیں، روشنی بنا کر پیش کریں۔ دین کو صرف نماز، روزے یا داڑھی اور پردے تک محدود نہ کریں، بلکہ رحمت، حکمت، محبت، خودداری، غیرت کے طور پر سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سچائی کے وارث ہیں، فریب کے نہیں۔ عقیدے کی حفاظت کریں، نظریاتی تربیت دیں۔ آج کفر عقیدے پر حملہ کرتا ہے، دلوں سے اللہ کا یقین نکالتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت، کامیابی اور امن صرف دین حق میں ہے۔ باطل کی چمک صرف دھوکہ ہے، جس کا یقین مضبوط ہوگا وہ فتنے میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ نیک صحبت، دیندار دوست اور صالح ماحول دیں۔ جس مجلس میں بیٹھا جائے وہی دل کا رنگ بن جاتی ہے۔ بچوں کو ایسے حلقوں، اداروں اور محافل سے جوڑیں جہاں ذکر، علم اور تقویٰ ہو۔ جہاں ایمان کا چراغ جلتا ہو، وہاں کفر کی ہوائیں ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ آخر میں دعا اور بس دعا۔ روزانہ اولاد کے لیے دعا کریں، اللہم احفظہم من الفتن ما ظہر منہا وما باطن۔ اے اللہ، انہیں ہر ظاہر اور باطن فتنے سے بچا۔ جب ماں رات کی تنہائی میں روتی ہے تو اللہ نسلوں کو بچاتا ہے۔ ائمۃ الکفر سے بچنے کا رستہ ہجرت نہیں، آگاہی ہے۔ یہ بچوں کو دنیا سے کاٹنا ہے، نہ کہ کفر سے جوڑنا، بلکہ دل میں ایمان، دماغ میں علم، ہاتھ میں کردار اور لب پر حق رکھ کر اپنی نسلوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر بنانا ہے، انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔